اچھا سر، جو پڑوسیوں کے چند اہم حقوق ہیں، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ بتائیں، اور تاکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو عزت ہے جی، اہم شیء العزہ۔ آپ اپنے پڑوسی کو عزت کی نظر سے دیکھیں، گو کہ وہ آپ سے کسی بھی اعتبار سے کمتر ہے، لیکن آپ کے ظرف اور عالی ظرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم جو حق معاون ہے نا، حق معاون کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جی، فرمایا کل قیامت کے روز وہ بھی لوگ جہنم میں جائیں گے جو اپنے ہمسائے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی بخل کیا کرتے تھے۔ مطلب پیاز کی ضرورت پڑ گئی، اچانک لہسن کی ضرورت پڑ گئی، تھوڑی سی چینی کی ضرورت پڑ گئی، چمچ کی ضرورت پڑ گئی، یا مہمان آئے کپ کی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی انہوں نے روک دیا۔ تو جو پڑوسی کے بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک تو بات جی قلبی عزت ہے کہ آپ اس کے دل میں عزت رکھیں، اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں آپ اس کو پورا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس میں اجر ہے۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اگنور نہ کریں، اور آپ کسی گھمنڈ کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ بھوکا ہے آپ کے پڑوس میں تو اس کو کھلانا ہی اس کا بنیادی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک روایات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے اس حق کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کریں۔ یعنی بنیادی طور پر جو حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی حق ہے نا، ان کا سب سے پہلا حقدار آپ کا پڑوسی ہے۔ جی، یہ سب سے پہلا، سب سے پہلا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں یہ چاہوں گا کہ وہ حسن سلوک جب ہم ذکر کریں تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ بھی بتائیے گا، دوسرا اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، چند ایک چیزیں ایسی کچھ بتائیں۔ دیکھیں جی، آج کل اصل میں نا جی حالات نے جیسے کروٹ بدلی ہے، بڑی بیزاری سی لوگوں میں آ گئی ہے، بیگانگی سی آ گئی ہے، برسوں نہیں پتہ چلتا میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ تو اسلام ایسی بے حسی کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ باہم تعارف ہونا چاہیے، حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو حسن سلوک میں سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہے وہ تحائف کا تبادلہ ہے۔ تحائف کا تبادلہ ہے، آپ تحائف دیتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے اور قربتیں ہوتی ہیں، اور بے جا جو ایک حسد بغض ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تحائف کے ساتھ۔ ایک تو تحائف کا تبادلہ کرتے رہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ حیران ہوں گے، رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کھانا بنائیں فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، تو آپ اس کے پانی کو تھوڑا سا بڑھا لیں، شوربے کے پانی کو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسی کا آپ خیال کریں۔ اور نظامی صاحب جو سر دست سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں حسن سلوک کے حوالے سے، دیکھیں پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے نہیں ہیں۔ اگر بیٹے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کام کاج نہیں کر سکتے۔ تو ایک پڑوسی کا یہ حسن سلوک ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دے۔ اگر پڑوس میں کوئی بیوہ ہے یا مسکین ہے، آپ دل کی خوشی سے اس کا کام کریں۔ لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، وہ سمجھتے صرف تہجد نیکی ہے، وہ سمجھتے صرف روزہ نیکی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی مسکین ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی محتاج ہے، آپ اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح آپ کا اگر پڑوسی جو ہے وہ آپ کی دیوار پر یا مشترکہ دیوار پر اسے کوئی ایک جائز حد تک فائدہ لینا چاہتا ہے یا کوئی لکڑی گاڑنا چاہتا ہے تو آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ اور یہ بھی چیز حسن سلوک میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پڑوسی پہ پیش کریں، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو۔ جی، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جی جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی ترغیب بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی۔